بات کو ٹھنڈے دماغ سے سنا جائے. اور ہمارے ملک کے اندر جو لبرل لوگ ہیں, کہانیاں بنانے والے, مذہب بیزار, وہ بھی میری بات پر توجہ کریں. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم نے کافر کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہیں کہنا, اس لیے کہ وہ جواب میں تمہارے سچے کو برا کہے گا. ہم دلیل دیں گے کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے, یہ تم غلط لوگوں کو مان رہے ہو, لیکن کوئی توہین آمیز جملہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے. ہم نہیں کہتے. ہم اقلیتیں جتنی بھی ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں جو ذمی تھے, ان ذمیوں نے جو عبادت گاہیں بنائی تھی تو ان عبادت گاہوں کو گرایا نہیں گیا. ٹھیک ہے, تم ذمی ہو, تمہارے حقوق ہیں, تم اس پر کام کرو. اور یہ جو غلط سوچ آپ پرموٹ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جذباتی ہیں, تو یہ تم اس کو غلط سوچ کہہ کے نہ پرموٹ کرو. یہ بالکل صحیح سوچ ہے, واقعی نبی پاک کے بارے میں جذباتی ہیں. تم یہ لفظ کہہ غلط نہ کہو کہ یہ غلط سوچ ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کچھ شک والی بات. اور یہ سوچ اتنی پکی ہے کہ ایک تو ہے نا میری طرح کا داڑھی والا مولوی پیر, وہ تو چلو جذباتی ہے ہی. وہ جو کلین شیو لڑکا تمہیں نظر آتا ہے نا, جو کبھی مسجد نہیں گیا, کبھی تمہیں مسجد میں نظر نہیں آیا, کبھی اس کے کان میں بھی مدینے والے کا نام لے کے دیکھو. یہ سچ ہے, اس کو پراپوگنڈا نہ سمجھو, یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم حضور کے نام پر. لیکن ہمارے یہ جذبات حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ہیں, حضرت موسیٰ کے لیے بھی, حضرت داؤد کے لیے بھی ہیں. ہم اللہ کے ہر نبی کی قدر کرتے ہیں, اور ہمارے مذہب کے اندر کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے, کسی بھی پیغمبر کی توہین کفر ہے, کسی بھی اللہ کے نبی. تو میرے بھائی, ادب جو ہے نا, ادب, تعظیم, یہ وتیرہ ہے اسلام کا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہمارے اینکروں کو اور ٹی وی پہ بیٹھے بعض لوگوں کو توہین کی اب اس لیے تکلیف زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ روز توہینیں کرتے بھی ہیں اور کراتے بھی ہیں. میں ذاتی طور پر کوئی ٹاک شو دیکھ لوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. جب قوم کا یہ مزاج بن جائے کہ 4 مختلف جماعتوں کے لوگ صرف اس لیے ٹاک شو کے اوپر بلائے جائیں کہ وہ ایک دوسرے کی توہین کریں گے, الزامات لگائیں گے, انسلٹ کریں گے, روز نئی سے نئی کہانی. کس کی عزت محفوظ رہنے دی ہے میڈیا نے, اللہ ماشاءاللہ. سارے میڈیا پرسن لوگوں کی میں بات نہیں کرتا, اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی مسالہ لگا کے جتنا کسی چیز کو تیز کر کے پیش کریں گے, کس کی توہین کر رہے ہو؟ اپنے پاکستانیوں کی, اس وطن کے رہنے والوں کی. تو چونکہ ان لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, کو کر بھی دے, کیونکہ بیچارے شیشے کے کمرے میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ عام آدمی عام ہوتا ہے. اور تم جن کی بات کر رہے ہو نا, اور جن کے بارے میں فرانس نے معاذ اللہ جسارت کی ہے, وہ بیٹھے تو مدینے کی چٹائی پہ ہوتے ہیں, لیکن ان کے نام کی اذانیں عرش الہی کے قریب پڑی جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے, ضروریات دین میں سے. دیکھیں, یہ ٹیپ ریکارڈر کا والیوم ہوتا ہے, 1 نمبر کر لو, پھر 2 نمبر کر لو, پھر 4 نمبر, پھر زیادہ ہو گیا تو تھوڑا سا کم کر لو. انسانی آواز کا والیوم نہیں ہوتا. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت 6 نمبر پہ بول رہے ہیں. انسانی آواز کا اور کسی اور چیز کا حجم ہوتا ہے, کلو 2 کلو. میری آواز کا کیا حجم ہے جی؟ نہ پیمانے سے ناپا جا سکتا ہے اور نہ اسے کسی ترازو میں تولا جا سکتا ہے. لیکن قرآن حکیم نے جو ادب رسالت بیان کیا اس پر آپ غور کریں گے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا ایمان والو, زبانوں کا نہیں, صرف اپنی زبان کے والیوم کا بھی ذرا خیال رکھنا, یہ میرے نبی کا دروازہ ہے. ذرا نا اس کے وزن کا بھی خیال رکھنا, تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو, خبردار اونچی نہ ہو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو نا چلا کے, میرے نبی کے سامنے اس طرح نہ کرنا. تو یا اللہ اگر ہو گیا تو کہا ان تحبط اعمالکم,
तुमने अगर उससे पहले सारे हज किए हैं, सारी ज़कातें दी हैं, रोज़ तहज्जुदें पढ़ी हैं, तो याद रखना तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। वन तुम ला तशउरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने भी पता क्या रवैया इख्तियार किया। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मुझे कायनात में सबसे बढ़कर जो चेहरा प्यारा है वो मदीने वाले रसूल का प्यारा है। सहाबी रसूल कहते हैं सबसे ज्यादा हुजूर का चेहरा प्यारा है। और फिर साथ ही फरमाने लगे, अब मुझसे पूछ ना लेना कि हुजूर का नक्शा किस तरह का है, प्यारा मुझे बड़ा है, मैं गुलामी में बैठा हूं, पर अगर तुम कहो ना हुलिया बयान करो, मैं कर नहीं सकता। और यारो जरा ये वाला मजा भी देखो, इश्क बड़ा है, प्यार बड़ा है, पर अगर तुम मुझसे कहो कि हुजूर की मुकद्दस आंखें कैसी थी बताओ, मैं नहीं बता सकता। हुजूर के लब हाय मुबारक कैसे थे बताओ, मैं नहीं बता सकता। ओ मियां, जब ये चेहरा सबसे ज्यादा प्यारा है तो बता क्यों नहीं सकते? फरमाने लगे, सारी जिंदगी इतनी जुर्रत ही नहीं की कि दोनों आंखें उठा के जलवाए वद्दुहा को देख सके। वो तो कभी हुजूर ने चेहरा किसी और की तरफ फेरा तो हमने जियारत कर ली, वरना हमारी आंखों की इतनी जुर्रत, मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, ते जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे, ते एडे नसीब किथों ततड़ी दे, ओ मेरे विच वेखण दे वेखे। गुलाम फरीदा बूवे यार दे मरिए, भावें वेखे या ना वेखे।